بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے اپنے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کی تقرری کے فوراً بعد اسرائیل پر شدید میزائل حملے کیے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران نے 10 سے زائد لہروں میں میزائل داغے، تل ابیب اور دیگر شہروں میں تباہی مچی، متعدد جگہوں پر میزائل گرے اور شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام جزوی طور پر ناکام رہا، حالانکہ بہت سی میزائلوں کو روکا گیا۔ نئے لیڈر کے آنے کے بعد ایران کی حکمت عملی مزید سخت ہو گئی ہے۔ یہ حملے پرانے سپریم لیڈر علی خامنائی کی شہادت کے بدلے میں کیے گئے۔ اب حالات مکمل طور پر قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور جنگ مزید پھیلنے کا خطرہ ہے۔ علاقائی ممالک بھی الرٹ ہیں۔ اسرائیل میں ایرانی میزائلوں سے شیلٹرز اور شہری علاقے تباہ، دفاعی نظام کمزور۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں شدید تباہی مچائی، تل ابیب اور دیگر علاقوں میں متعدد اثرات رپورٹ ہوئے۔ شیلٹرز اور محفوظ مقامات بھی متاثر ہوئے ہیں جہاں لوگ چھپے ہوئے تھے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ دفاعی سسٹم نے بہت سے میزائلوں کو روکا، لیکن کئی نکلنے میں کامیاب رہے۔ دوسری طرف سائرن بجنے میں تاخیر سے لوگ حیران رہ گئے۔ ایران نے کم تعداد میں لیکن زیادہ درست میزائل استعمال کیے۔ یہ حملے جنگ کے دوسرے ہفتے میں ہوئے جب ایران کی میزائل لانچز کم ہو رہی تھیں۔ اسرائیل کے لیے یہ بڑا دھچکا ہے، اب جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ٹرمپ کی سخت وارننگ کے باوجود ایران کا لمبا جواب، امریکہ حیران۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، لیکن ایران نے لمبے اور شدید جواب میں میزائل حملے جاری رکھے۔ امریکہ کو توقع نہیں تھی کہ ایران اتنا طویل مزاحمت کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچا تھا کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اب حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایران نے خلیجی ممالک اور اسرائیل پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز اور دیگر میڈیا نے بتایا کہ امریکہ کے دفاعی سسٹم جزوی ناکام رہے، تیل کی قیمتیں بے قابو ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم اب جنگ روکنے کی بات کر رہی ہے۔ خلیجی ممالک نے امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا، قطر نے انکار کر دیا۔ قطر سمیت خلیجی ممالک نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم ایران کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے دھوکہ دیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اپنا دفاع تو کریں گے لیکن کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایران کے حملوں سے تیل کی سپلائی متاثر ہوئی۔ امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے لیکن خلیجی ممالک پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ایران نے خلیجی ممالک پر بھی میزائل داغے۔ اب امریکہ علاقائی حمایت سے محروم ہوتا جا رہا ہے جبکہ جنگ مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں، امریکہ کی معیشت پر بھاری بوجھ۔ ایران اسرائیل جنگ سے تیل کی قیمتیں بے قابو ہو گئیں، دنیا بھر میں مہنگائی کا خطرہ بڑھ گیا۔ امریکہ میں گیس کی قیمتیں تیزی سے بڑھی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ ایران کی تیل کی سہولیات پر اسرائیلی حملے سے سپلائی متاثر ہوئی۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشی طور پر ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ خلیجی ممالک یورپ اور کینیڈا امریکہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جنگ ختم کرو۔ مارکیٹس بند ہو رہی ہیں اور سرمایہ کار فرار ہو رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم اب جنگ سمیٹنے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن ایران نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے ساتھ مزاحمت جاری رکھے گا۔ ایران کا بحرین کی آئل کمپنی پر بڑا حملہ، تیل کی عالمی سپلائی متاثر۔ ایران کی جانب سے بحرین کی سرکاری آئل کمپنی پر حملے کے بعد خطے میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں کمپنی کو اپنے بیشتر آپریشنز عارضی طور پر بند کرنا پڑ گئے ہیں۔ کمپنی نے اپنے صارفین کو آگاہ کر دیا ہے کہ موجودہ حالات کے باعث تیل کی سپلائی اور شپمنٹ بروقت فراہم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ کمپنی نے اس صورتحال کو فوراً میجر قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگی حالات کے باعث معمول کے تجارتی معاہدے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق روزانہ تقریباً 3 لاکھ بیرل تیل کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال کے باعث عالمی توانائی منڈیوں میں بے یقینی بڑھ چکی ہے۔ خلیجی خطے میں سیکیورٹی خدشات کے سبب سرمایہ کار بھی محتاط ہو گئے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی برقرار رہی تو تیل کی سپلائی مزید متاثر ہو سکتی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ، عالمی معیشت پر دباؤ بڑھنے لگا۔ خلیج میں کشیدگی کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق خام تیل کی قیمت چند ہفتوں میں $60 فی بیرل سے بڑھ کر $100 سے تجاوز کر چکی ہے۔
اگرچہ بعض ممالک نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر مارکیٹ میں جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، مگر ماہرین کے مطابق یہ حل عارضی ثابت ہو سکتا ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر بحران جاری رہا تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ، صنعت اور بجلی کی لاگت بھی بڑھ رہی ہے۔ عالمی معیشت پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے اور اس بحران سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کئی ممالک متبادل سپلائی کے ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ توانائی ماہرین کا کہنا ہے کہ صورتحال جلد قابو میں نہ آئی تو عالمی مارکیٹ مزید عدم استحکام کا شکار ہو سکتی ہے۔ خلیجی ممالک سے سرمایہ کے انخلاء کا خدشہ، سرمایہ کار محفوظ مقامات کی تلاش میں۔ چینی ماہرین اقتصادیات کے مطابق موجودہ کشیدگی کے باعث خلیجی ممالک سے سرمایہ تیزی سے نکل رہا ہے۔ اطلاعات ہے کہ بڑے سرمایہ کار اور کاروباری شخصیات اپنے سرمایہ کو محفوظ ممالک میں منتقل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ماضی میں خلیجی خطہ سرمایہ کاری کے لیے محفوظ تصور کیا جاتا تھا، مگر حالیہ حالات نے اس تاثر کو متاثر کیا ہے۔ خطے میں ممکنہ جنگی خطرات کے باعث مالیاتی منڈیوں میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی طویل عرصہ جاری رہی تو اس کے اثرات بین الاقوامی سرمایہ کاری پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ کئی سرمایہ کار متبادل مارکیٹس کی جانب رخ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال سے خلیجی معیشتوں کو بھی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق صورتحال کا انحصار آنے والے دنوں کی سیاسی پیش رفت پر ہوگا۔ عالمی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی، خلیجی کشیدگی کے اثرات عالمی اسٹاک مارکیٹس پر بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ ایشیائی مارکیٹس میں جنوبی کوریا، جاپان اور ویتنام کے اسٹاک مارکیٹس میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ اسی طرح بھارت، چین، ہانگ کانگ اور آسٹریلیا کی مارکیٹس بھی دباؤ کا شکار رہیں۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے خدشے کے باعث سرمایہ کاروں نے محتاط رویہ اختیار کیا۔ عالمی سطح پر کئی بڑی کمپنیوں کے شیئرز میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، خاص طور پر ٹیکنالوجی اور ایئر لائنز کے شعبے متاثر ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں صنعتی پیداوار اور عالمی تجارت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ، عالمی رہنما سفارتی حل کے لیے سرگرم۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد عالمی رہنماؤں نے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ مختلف ممالک کی جانب سے ایران اور دیگر فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یورپی رہنماؤں نے بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو یہ بحران پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ خلیجی ممالک پہلے ہی ہائی الرٹ پر ہیں اور سیکیورٹی اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ بعض ممالک متبادل سمندری راستوں سے تیل کی ترسیل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ عالمی برادری اس بحران کو مزید بڑھنے سے روکنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ تیل کو ہتھیار بنا کر ایران نے عالمی منڈیوں میں ہلچل مچا دی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران ایران پر یہ الزام سامنے آیا ہے کہ وہ تیل کو بطور معاشی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق خلیج میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ممکنہ طور پر آبِ ہرمز کی بندش کے خدشات نے عالمی منڈیوں میں خوف پیدا کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اچانک تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ عالمی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمت مختصر وقت میں تقریباً $93 سے بڑھ کر $110 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے دنیا بھر کی معیشتوں پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ کئی ممالک میں ایندھن مہنگا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال برقرار رہی تو عالمی معیشت کو مزید جھٹکا لگ سکتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، سرمایہ کاروں میں تشویش، عالمی کشیدگی کے اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی نمایاں ہونے لگے۔ گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی شدید مندی دیکھنے میں آئی۔ ابتدائی لمحات میں مارکیٹ تقریباً 12,000 پوائنٹس تک گر گئی، جس کے باعث عارضی طور پر ٹریڈنگ روکنا پڑی۔ بعد ازاں مارکیٹ دوبارہ کھلی تو مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر پیدا ہونے والے معاشی خدشات اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ اس مندی کی بڑی وجہ ہے۔ سرمایہ کاروں میں غیر یقینی کی صورتحال کے باعث خوف پایا جا رہا ہے۔ عالمی مارکیٹوں میں بھی اسی طرح کی مندی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم نہ ہوئی تو مالیاتی منڈیاں مزید متاثر ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کی معاشی مشکلات، سعودی عرب سے طویل مدتی تعاون کی درخواست۔
پاکستان نے موجودہ معاشی دباؤ کے پیش نظر سعودی عرب سے طویل مدتی اقتصادی تعاون کی درخواست کر دی۔ رپورٹ کے مطابق حکومت نے سعودی قیادت کے سامنے 8 اہم تجاویز پیش کی ہیں۔ ان میں موجودہ 5 ارب ڈالر کے ذخائر کو 10 سالہ طویل مدتی سہولت میں تبدیل کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولیات کو بڑھانے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث ملکی معیشت کو مزید چیلنجز درپیش ہیں، اسی لیے قریبی اتحادی ممالک سے معاشی تعاون کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ پاکستان اس وقت عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ بھی اہم مذاکرات کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق بیرونی تعاون معیشت کو مستحکم رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران کی تنصیبات پر حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل میں اختلافات کی خبریں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی آئل ریفائنریوں پر ہونے والے حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بعض اختلافات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ حملوں کی شدت نے امریکی حکام کو حیران کر دیا۔ بعض ذرائع کے مطابق واشنگٹن کو توقع نہیں تھی کہ کارروائی اتنی وسیع پیمانے پر ہوگی۔ حملوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آگ اور دھوئیں کی تصاویر نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملوں سے توانائی کی عالمی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے کئی ممالک نے فوری جنگ بندی اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیے ہیں۔ سفارتی حلقوں میں بھی اس صورتحال پر مشاورت جاری ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ اختلافات خطے کی سیاست پر اثرات ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔